آیت نمبر 108 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سئلہ سوال کیے گئے موسیٰ من قبل اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو بالایمان ایمان کے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ من قبل اس سے پہلے۔ ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ میں ہی پڑھا کہ جو یہود ہیں انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے وہ، اور حضرت موسیٰ کو دیکھ کر سارا کچھ ان کے سامنے فرعون سے نجات ملی تھی، وہ سب معجزات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے، اس کے بعد بھی کتنی چیزیں ان کے سامنے ہوئیں، پھر بھی یہ کیا کرتے تھے، پھر سوالات پہ سوالات کر کے ان کو اذیت دیتے تھے۔ اور سوال کیا تھا، انہوں نے پیچھے سوال کیا کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے کوسچن شروع کر دیا کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، اور ہر دفعہ حضرت موسیٰ کو واپس جانا پڑتا کوہ طور پہ، پھر وہ جا کے پوچھتے، تو یہ بار بار ان کو اس طرح اذیت دیتے تھے۔ تو اور اصل مقصد کیا ہوتا ہے زیادہ سوال کرنے کا، جو یہاں پہ مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب عمل نہیں کرنا ہوتا تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ کرتی تھی۔ اصل میں اگر انہیں کہا گیا تھا کہ آپ گائے ذبح کر دو تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ گائے ذبح کر دیتے، کوئی بھی کر دیتے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ کوسچن شروع کر دیے، کون سی ہو، کیسے رنگ کی ہو، مطلب جوان ہو، بوڑھی ہو، کیسے کی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اسپیسیفک گائے تھی، وہ ان کے سوال کرنے کی پنشمنٹ میں پھر وہ والی گائے ان سے ذبح کروائی گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ دراصل بات یہ ہو رہی ہے کہ سوال کرنا، کیا کوئی بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم سوال کرتے ہو اپنے رسول سے؟ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے، لیکن عمل ان کی نیت سے پوچھتے تھے اور ادب کے دائرے میں رہ کے پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر تو عمل کرنے کی نیت ہو، پھر ایک انسان اگر کسی سے کوسچن کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو وہ ٹھیک ہے، اس میں آپ کا انداز بھی آئے گا، نیت بھی آئے گی، آپ کا مقصد ہوگا کہ میں عمل کرنا چاہتی ہوں، تو پھر آپ وہ کوسچن کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ با مقصد ہوگا۔ لیکن اگر علم حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف کس وجہ سے ہو، صرف وقت کا ضیاع یا بحث و مباحثے کے لیے، یا مجھے عمل نہ کرنا پڑے، جیسے کچھ لوگ نماز کے بارے میں بھی کئی کوسچن شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، بازو کہاں ہو، ہاتھ کہاں ہو، رکھتے کتنی ہو، پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور پھر جب ساری تسلی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہہ کہ بھئی بہت مشکل ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، تو پھر عمل ہی نہ کرنا۔ اسی طرح کچھ خواتین پردے کے معاملے میں بھی کتنے کوسچن ہوں گے، کتنی بحث مباحثہ ہوگا، لیکن اینڈ پہ کیا نکلے گا کہ عمل نہیں کرنا، تو بھئی ایسا ہونا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ جس چیز پہ عمل نہیں کرنا ہوتا اس کے بارے میں اتنی بحث اور تکرار ہوتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ صرف ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ کوئی ایسا رستہ نکلا ہے کہ کہہ دیا جائے کہ بھئی نہیں، صورت نکلتی ہے، آپ عمل نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، تو یہ یہاں پہ وہ کوسچن مراد ہے۔ صحابہ جو سیکھنے کے لیے کوسچن کرتے تھے وہ بھی کئی روایات میں آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور ایک حدیث میں مفہوم الحدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کو نہیں پتا ہو وہ اہل علم سے پوچھ لے، کسی بارے میں آپ کو نہیں پتا، کسی حکم کے بارے میں، کسی ایسا طریقہ غسل کا یا کوئی بھی ایسا جو آپ کو جس قرآن کی آیت نہیں سمجھ میں آئی، آپ کسی ایسے سے پوچھ لیں جو آپ سے زیادہ علم والا ہے، جس کو آپ جو علم رکھتا ہے اس کے اوپر، آپ اسے جا کے پوچھ لیں۔ تو لیکن نیت کیا ہوگی؟ عمل کی نیت۔ لیکن اگر نیت نہیں ہے عمل کی، تو پھر یہاں پہ وہ مراد ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ من قبل اس سے پہلے۔ تو جب یہ جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کئی زیادہ یہ جو کیے تھے، وہ کیوں اصل میں تھا مقصد؟ ابھی میں نے بتایا کہ دراصل الزام یا شک پیدا کرنے کے لیے بھی بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شک پیدا ہو جائے، اور یہ پروپیگنڈا جو ہے نا، یہ اسلام کے اوپر تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، کئی چیزوں کے کوسچنز جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، یا قرآن
قرآن کے مفہوم کو ہی بدل کے اپنی طرف سے سمجھا، وہ بدل کے تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شک پیدا کر دیا جائے لوگوں کے درمیان، تاکہ پھر لوگ شک میں آ جاتے ہیں، اور جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں یا جو کمزور مسلم جو ہوتے ہیں، جن کا اتنا نہیں ابھی سیکھا ہوتا، جنہوں نے یا ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، اور وہ آ کے دوسرے مسلمانوں سے ہی انہی کفریہ انداز میں کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی بارے میں نہیں علم ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی انٹینشن کیا ہے کہ صرف بحث و مباحثہ، کئی لوگ صرف اور صرف کئی جگہوں پہ بحث کرنے کے لیے اور صرف دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک سوال سے دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال، تاکہ ہماری جو ہے نا چدراہٹ وہ رہے کہ بھئی مجھے تو بہت زیادہ علم ہے اور دوسرے کو اتنا علم نہیں ہے۔ تو اور یہاں پہ بھی کیا انہوں نے منافقین یہ کیا کرتے تھے، کچھ ایسے تنگ کرنے کے لیے کہ جب عمل کرنے کا نہیں ہے نیت تو پھر جان کے ایسے کہ وقت ضائع ہو سکے، ٹھیک ہے، ایک ہی سوال پہ، اور پھر اس کو نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بعضوں کا سمجھ بھی آ جائے تو صرف وقت ضائع کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس بات کو اتنا لمبا کیا جاتا ہے، نہیں ایسے نہیں ایسے، تو پھر اس کا یہی ہے، یہ اس وجہ سے ہی ہے کہ اب سیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہی یہاں پہ کہا گیا کہ تم سوال کرتے ہو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل ہر چیز میں اس طرح کوسچن شروع کر دیتے تھے، اصل میں وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور لیکن اینڈ پہ ان کو عمل کرنا پڑا تھا، اور انہوں نے عمل کیا تھا، ایک یہ گائے ذبح کی تھی۔ دراصل جو بہت زیادہ سوال کرنا ہے نا، وہ اپنے لیے مشکلات کھڑا کرنا بھی آتا ہے۔ بعض اوقات ایک حکم آسان ہوتا ہے جو ہمیں ملا ہے، ایز اٹ از جتنا پتا ہے آپ اتنا عمل کر لیں، لیکن بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان حکموں کے اندر کوسچن اور اس کو نکال کے کچھ لوگ پھر اتنا زیادہ اس میں سختی لے آتے ہیں کہ پھر وہ جب مطلب کئی لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ خود کنفیوز ہو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ جیسے اب صفائی یا پاکی کے بارے میں ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جتنا آپ کو پتا ہے، جتنا آپ اختیار میں ہے، آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں، یا غسل میں بھی اپنے آپ کو غسل اور وضو کے بھی اس میں پاک وغیرہ رہیں، صاف ستھرے رہیں، اس کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر اس میں کئی لوگ بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں غسل میں، اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنی بحث کریں گے اور پھر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں، اور پھر خود اتنا وہم میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے۔ حالانکہ دین بالکل سادہ ہے، اگر جو کہہ دیا جائے ایز اٹ از لے لو، اگر آپ کو کہا ہے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، اب آپ ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ روایات میں ہر طرح کی ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے۔ جیسے وطر کی نماز میں بھی کئی لوگ کئی طریقے سے نکالتے ہیں کہ وطر کتنے ہیں اور کتنے رکھتے ہیں، اور پھر کئی لوگ اس کو اتنا ڈیٹیل میں لے جاتے ہیں، تو کئی دفعہ جو سوالات ہیں، زیادہ تر کثرت سوال جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو اپنے لیے ہی اس کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے، مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو کوسچن ہوتے ہیں کہ وہ پھر آہستہ آہستہ جب نیت نہیں ہوتی نا عمل کرنے کی، تو پھر آپ کوسچن پہ کوسچن کر کے، تو اصل میں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے تو یہی ہیں، کفر ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ایمان یہ والا حکم مشکل لگ رہا ہے، نماز پڑھنی مشکل لگ رہی ہے، اس کو بحث و مباحثے میں اڑاؤ کہ بحثیں کرتے جائیں گے، ویسے کرتے کہ کہیں سے کوئی صورت نکلے کہ نماز نہ ہمیں پڑھنی پڑے۔ حالانکہ نماز تو جنگ میں کیا، بستر مرگ پہ بھی اگر کوئی پڑھا ہوا ہے تب بھی معافی نہیں ہے نماز کی، ٹھیک ہے، تب بھی اگر کوئی وہ آتا ہے کہ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، مطلب اس نے کیا کیا، خود ہی اس نے یہ زیادہ کوسچن اور یہ جو نیت نہیں تھی عمل کرنے کی، اس کی وجہ سے اصل میں وہ کیا، اس نے اپنے آپ کے لیے خود ہی یہ رستہ چوز کیا کہ خود ہی انسان کیا کرتا ہے، پھر ایمان ختم، اور پھر زیادہ کثرت سوال سے پھر کیا ہو جاتا ہے، جب عمل کی نیت نہیں ہوتی تو پھر ایمان ختم، اور انسان پھر سیدھے رستے کی طرف نہیں آتا، وہ خود ہی اس مطلب بھٹک جاتا ہے اس رستے کی طرف۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتراض یا تکبر، یا آپ کوسچن ایسے کریں جس میں کوئی اعتراض ہو، یا آپ کوئی تکبر آپ کا چھلک رہا ہو اور آپ کی نیت بھی نہ ہو، ضد اور ہٹ درمی ہو، یا بعض اوقات کئی ٹیچرز کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیونکہ یہ بتا رہے ہیں تو ہم نے اس وجہ سے بھی نہیں عمل کرنا، یا یہ فلاں نے مجھے ایک بات بتائی ہے، یا کسی ایسے ریلیٹیو نے آپ کو بتائی ہے، بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ آپ کو اس انسان سے پرابلم ہے تو آپ یہ کوسچن کرنے اور بحث و مباحثہ شروع کر دیں، تو یہ یہاں پہ مراد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا کیا ملتی ہے انسان کو،
بہت زیادہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے یہ کہا ہے کہ جب تم سوال کرتے ہو اپنے رسول سے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے موسیٰ سے کیے گئے اس سے پہلے، اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، تو اب ہم پہ ہے کہ ہم